غریب و سادہ و رنگی ہیں داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہیں اسماعیل۔ اسلامی مہینوں کی کیا بات ہے۔ اسلامی سال کا آخری مہینہ ذوالحجۃ الحرام، یہ بھی ہمیں قربانی کا درس دیتا ہے، اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام جو ہے یہ بھی ہمیں قربانی کا درس دیتا ہے۔ ویسے تو ہر مہینے کی الگ بات ہے، آج ہم بات کریں گے اسلامی سال کے پہلے مہینے محرم الحرام شریف کی۔ ویسے تو یہ پورا ہی مہینہ عظمتوں برکتوں والا ہے اور بڑی اس کی فضیلتیں ہیں، لیکن خاص طور پر ماہ محرم کی 10 تاریخ یعنی عاشوراء کا دن جو ہے یہ بڑی فضیلت کا حامل ہے۔ ہمارے اسلام نے اس کی بڑی فضیلتیں بیان کی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے سے بھی اور حضور علیہ السلام نے اپنے فرامین کے ذریعے سے بھی اس 10 محرم یعنی عاشوراء کے دن کی اہمیت کو اجاگر فرمایا ہے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کا روزہ خود بھی رکھا اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو اس دن کا روزہ رکھنے کی تلقین فرمائی۔ صحابہ کو بھی حکم دیا کہ اس دن کا روزہ رکھا جائے، لہٰذا دور رسالت سے ہی عاشورے کے دن کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا، اور ہمارے اسلاف اس دن کا روزہ رکھتے، اس کا ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ ناظرین، آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ عاشوراء کے دن کا ادب و احترام اسلام سے قبل بھی کیا جاتا تھا۔ آپ اس کی تاریخ کو پڑھیں گے تو عقل حیران ہو جائے گی، اور دل چاہے گا کہ ہم بھی اس ماہ محترم کا بھی ادب و احترام کریں اور عاشورے کے دن کا روزہ بھی رکھیں۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ عاشوراء کے دن کا روزہ 1 سال قبل کے گناہوں کو مٹا دیا کرتا ہے۔ عاشوراء کے دن فراخی رزق کا نسخہ بھی سماعت فرما لیں۔ مشکات شریف کی حدیث مبارک ہے، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اپنے بچوں اور گھر والوں کے خرچ میں عاشوراء کے دن 10 محرم الحرام کے دن کشادگی کرے گا، فراخی کرے گا، تو اللہ کریم پورا سال اس کے رزق میں اسے فراخی عطا فرمائے گا۔ سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس حدیث کا تجربہ کیا ہے اور ویسا ہی پایا جیسا فرمایا گیا ہے۔ ناظرین، عاشوراء کے دن کچھ چیزوں کو علماء نے مستحب فرمایا ہے، آئیے ان کو سماعت کرتے ہیں۔ چنانچہ عاشوراء کے دن مستحب یہ ہے کہ روزہ رکھا جائے، اسی طرح صدقہ و خیرات کرنا، اسی طرح نفل نماز پڑھنا، اسی طرح 1000 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھنا، علماء کی زیارت کرنا، اسی طرح یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرنا، اور اسی طرح اپنے گھر والوں کے خرچ میں وسعت کرنا، اور اسی طرح عاشوراء کے دن مستحب یہ بھی ہے کہ کسی بیمار کی بیمار پرسی کی جائے، اس کی عیادت کی جائے، اور ایک عمل عاشوراء کے دن یہ بھی مستحب ہے کہ دشمنوں سے دشمنی ختم کر کے صلح صفائی کی جائے۔ ناظرین، عاشوراء کے دن کی اہمیت یہ بات بھی بڑھا دیتی ہے کہ امام علی مقام، امام تشنا کام، نواسہ رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کے اندر اپنے ساتھیوں کے ساتھ جام شہادت نوش فرمایا، اور اسیران کربلا کی یاد بھی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ دن بڑی اہمیت کا حامل ہے، لہٰذا ہمیں بھی دین اسلام کی خاطر قربانی دینا چاہیے۔ ہمیں بھی اپنا وقت، اپنی جان، اپنا مال اللہ رب العالمین کی راہ میں قربان کرنے کی کوششیں اور نیتیں کرنا چاہیے، اور اگر اس میں پریشانیاں آئیں، تکلیفیں آئیں، تو اس پر صبر کر کے اللہ کی رضا کو حاصل کرنا چاہیے۔ ہم تاریخ اسلام کو پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ عاشوراء کا ہی وہ مقدس دن ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العالمین نے عرش کو پیدا فرمایا، کرسی کو پیدا فرمایا، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، ان کو اللہ نے پیدا کیا، اور اسی طرح یہی وہ مقدس دن ہے کہ اللہ رب العالمین نے جنت کو عاشوراء کے دن میں ہی بنایا، اور اسی طرح یہ دن ہمیں بتاتا ہے کہ عاشوراء ہی کا وہ مقدس دن ہے کہ اس دن کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کو فرعون سے اور آپ کی امت کو بھی فرعون سے نجات عطا فرمائی، اور فرعون کو سمندر میں غرق کر دیا۔ عاشوراء کا ہی وہ مقدس دن ہے کہ اس کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا،
اور اسی دن اللہ نے آپ کو آگ سے نجات عطا فرمائی۔ ناظرین، یہ بھی سنتے چلیں کہ عاشورہ کا ہی وہ مقدس دن ہے کہ اس دن کے اندر اللہ رب العالمین نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور اسی دن میں اللہ رب العالمین نے آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ ناظرین، عاشورہ کے دن میں ہی اللہ رب العالمین نے اپنے نبی حضرت ادریس علیہ السلام کو مقام بلند کی طرف اٹھایا، اور یہی وہ مقدس دن ہے کہ جس دن کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عظیم سلطنت عطا فرمائی۔ عاشورہ کا ہی وہ مقدس دن ہے، یعنی 10 محرم کا ہی وہ عظیم دن ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو کوہ جودی پر ٹھہرا دیا۔ جودی پہاڑ پر آپ کی کشتی اسی دن میں رکی، اور یہی وہ مقدس دن ہے عاشورے کا کہ جس دن حضرت سیدنا یونس علی نبینا و علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا۔ عاشورہ کے دن ہی اللہ رب العالمین نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بینائی عطا فرمائی۔ ناظرین، عاشورے کا ہی وہ مقدس دن ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گہرے کنویں سے نجات عطا فرمائی۔ عاشورہ کے دن ہی اللہ رب العالمین نے حضرت ایوب علیہ السلام سے تکلیف کو دور فرمایا۔ اسی دن اللہ رب العالمین نے آسمان سے زمین پر سب سے پہلی بارش نازل فرمائی، اور اسی دن کا روزہ امتوں میں مشہور تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی عاشورے کا روزہ رکھا ہے۔ لہٰذا اچھی نیتوں کے ساتھ ہمیں بھی عاشورہ کے دن کو عبادات میں گزارنا چاہیے، اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کرنا چاہیے، اور خاص طور پر امام حسین کی قربانی کو یاد کر کے اللہ رب العالمین کی راہ میں ہمیں بھی اپنا وقت دینا چاہیے۔